السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ناظرین، میں آپ کا پھر سے خیر مقدم کرتا ہوں آج کی اس نشست میں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے ٹاپک پہ چل رہے ہیں۔ اس ٹاپک کا نام ہے اسلام، سائنس اینڈ مسلم سائنٹسٹس۔ اب تک ہم نے پچھلے ایپیسوڈز تک میں دیکھا کہ قرآن مجید ایک معجزہ ہے۔ معجزہ اس کو کہتے ہیں جس کے سامنے انسان اپنے گھٹنے کو ٹیک دے، انسان بے بس ہو جائے، انسان عاجز ہو جائے، انسان یہ کہے کہ ہمارے بس کی بات نہیں، سو کہتے ہیں میریکل۔ اور الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید ایک معجزہ ہے، ایک میریکل ہے۔ معنی ہی سے ثابت ہوتا ہے الحمدللہ کہ کوئی قرآن جیسی کوئی آدمی اس جیسی چیز، اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ہم دیکھ رہے تھے پچھلے ایپیسوڈ میں کہ کس طریقے سے مشرکین مکہ جو اپنی زبان پہ بڑا فخر کرتے تھے، زبان کے ماہرین تھے، اپنے آپ کو عرب، دوسرے کو عجم یعنی اپنے سامنے گونگا کہتے تھے کہ دوسرے ہمارے سامنے کیا بات کریں گے۔ وہ کہتے تھے عام طور پہ جیسے لوگ کہتے کہ ہمارے سامنے بچے ہیں، وہ یہی کہتے تھے یہ لوگ اجمی ہیں، یہ ہمارے سامنے کیا بات کریں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کو انہی کی زبان میں نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا اس جیسا کلام لے کر کے آؤ، نہیں لا سکے۔ کہا 10 صورتیں لے کر کے آؤ، سورہ حود میں آیت نمبر 13 میں نہیں لا سکتے۔ کہا ایک صورت لے کر کے آؤ، سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 37 اور 38 میں نہیں لا سکے۔ اسی پر ہم کنٹینیو کر رہے تھے انشاءاللہ آگے بات بڑھاتے ہوئے۔ تو یہ جو مشرکین مکہ تھے، جیسا کہ آخری ایپیسوڈ میں بات چل رہی تھی، عتبہ بن ربیعہ کے پاس آئے، جو خود ایک بڑا مشہور پوئٹ تھا، اپنے زبان پہ بڑا ماہر تھا، اس زمانے کا فنکار تھا، ایکسپرٹ تھا زبان کا۔ مشرکین مکہ آئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تم جا کے بات کرو، کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پڑھتے ہیں یہ کلام پڑھنا بند کر دے۔ اب دیکھیے ایک فیلڈ کا ماہر ہے، اس کو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اس جیسا کچھ لے کر کے آؤ، اس کو کہا کہ جا کے ان سے بات کرو۔ وہ پہنچے، انہوں نے بات کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو کر کے سن رہے تھے۔ کہا یہ کیا کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ؟ وہ ان کو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے تھے، صرف کہتے تھے محمد، کیونکہ ان کو نبی ماننے سے تو انکار تھا۔ اسی بات میں تو لڑائی تھی ان کے سے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جو چاہیے ہم آپ کو دیں گے، مکہ میں جو پوسٹ آپ مانگیں گے آپ کو دیں گے، جس لڑکی سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں آپ بولو ہم کرا دیں گے، جتنے پیسے آپ کو چاہیے ہم دیں گے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اپنے چچا ابو طالب کو کہ چچا اگر یہ لوگ میرے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دے، کیونکہ ہو نہیں سکتا ہے، آپ نے ایک مثال دی، اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دے، تب بھی اگر یہ مجھ سے کہیں کہ جو پیغام جس دعوت کو میں لے کر کے اس کو روک دوں، میں نہیں روک سکتا ہوں۔ تم لے کر کے تو آؤ نا، مقابلہ کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی باتوں کو سنا اور کہا کہ اب ہو گیا، عتبہ بن ربیعہ نے کہا ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کیا پڑھا؟ اس معجزے کو پڑھا، یعنی قرآن مجید کو۔ سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 1 سے 13 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے، اور جیسے ہی 13ویں آیت پہ پہنچے، عتبہ بن ربیعہ پر وہ ہیبت جاری ہوئی کہ اس نے اپنے ہاتھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک پہ رکھ دیا، کہا بس بس اے محمد، بس 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 کرو۔ کیوں؟ کیا بات تھی؟ ذرا غور کریے۔ ہم نے ان آیات کو کتنی مرتبہ پڑھا ہوگا؟ کئی مرتبہ ہم ان آیات کو پڑھ چکے ہیں۔ کیا ہم پر کبھی اس طرح کی کوئی کیفیت جاری ہوئی ہے؟ کیا ہم پر کبھی کچھ ایسا رونا آیا ہے اس آیت کو لے کر کے؟ کیا ہم کبھی روئے ہیں ان آیات کو پڑھ کر کے؟ کبھی نہیں روئے ہم۔ کیوں؟ کیونکہ شاید جیسا لگاؤ ہمارا قرآن سے ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے۔ ایک مشرک ہے، قرآن سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اللہ کی قسم وہ ہیبت اس پر طاری ہوئی، رونے لگا، کہتا ہے بس اب مت پڑھو، واپس پلٹ آ رہا ہے۔ مشرکین مکہ بیٹھے تھے، عتبہ بن ربیعہ چلے آ رہے ہیں، چہرے کے حالات بدلے ہوئے ہیں، چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ مشرکین مکہ نے کہا لگتا ہے کہ محمد کا جادو اس پہ بھی چل گیا، اور چلے گا کیسے نہیں، یہ تو کلام ہی ویسا ہے، یہ تو کتاب ہی ایسی ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، اس پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، اس کے آنکھوں سے زاروں قطار آنسو گرنے لگتے ہیں۔ کئی مشرکین مکہ تھے ایسے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم پڑھ رہے، تلاوت کر رہے ہیں، اللہ اکبر، سارے کے سارے مشرکین
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم سورہ نمبر 53 کی سجدہ والی آیت پہ پہنچے، سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے. اللہ اکبر. کیوں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا سجدہ میں چلے جاؤ؟ نہیں. وہ سمجھ گئے، وہ ہار مان بیٹھے، عاجز آ گئے، بے بس ہو گئے اور بے ساختہ سجدے میں گر پڑے. جب وہ سجدے سے اٹھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب بھی تم نہیں مانو گے اس کلام کو کہ یہ حق ہے؟ اب انہوں نے اعراض کرنا شروع کر دیا کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے، ہم تو یوں ہی، چونکہ لات منات کا ذکر ہوا تھا جن کو معبود مانتے ہیں لہٰذا ہم سجدے میں چلے گئے. لیکن دراصل وہ اس لیے سجدے میں نہیں گئے تھے، قرآنی آیات کا وزن ان پر اتنا گرا کہ الحمدللہ وہ سجدے میں چلے گئے تھے. ایک بات ذرا ٹھہر کے سوچنے کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سبوں کے لیے، کیا وہ جانتے تھے کہ یہ سجدہ والی آیت ہے؟ نہیں جانتے تھے. وہ انہیں نہیں پتا تھا کہ سورہ نجم میں یہاں پر سجدہ کی آیت ہے جہاں پر ہمیں سجدہ کرنا ہے، پھر بھی وہ سجدے میں چلے گئے. اللہ اکبر. کتنا زبردست ان پر قرآن کا اثر تھا. لیکن آج ہمارے دل پر وہ اثر کیوں نہیں ہے؟ کیوں ہم جب آیتوں کو پڑھتے ہیں تو روتے نہیں ہیں؟ کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں، کیونکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں. کیونکہ شاید ہم یہ بچپن سے سنتے ہوئے آئے ہیں کہ ہم تو قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں. اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ منبر رسول سے خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ دیتے دیتے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 56 تلاوت کی. حوالہ یاد رکھنا بڑا آسان ہے. سورہ نساء قرآن مجید میں چوتھا سورہ ہے اور آیت نمبر 56 یعنی 4، 5 اور 6. 4 کے بعد 5 آتا ہے، پھر 6 آتا ہے. تو سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 56 عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب جہنمیوں کو ہم جہنم میں ڈال دیں گے اور ان کو جہنم کی آگ جب جلائے گی تو ان کا چمڑا جھلس جائے گا، اور جب ان کا چمڑا جھلس جائے گا تو پھر سے ان کو ہم نیا چمڑا دیں گے تاکہ ان کو درد کا احساس ہو. پھر ان کا چمڑا ان کو جلائے گی آگ جہنم کی، ان کو درد کا احساس ہوگا، پھر سے ان کو نیا چمڑا دیں گے ہم تاکہ ان کو درد کا احساس ہو. ایسا ہوتا رہے گا. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ممبر رسول سے خطبہ دے رہے ہیں اور اس آیت کو پڑھنے کے بعد عمر ابن خطاب نے کہا کہ کعب تم کہاں ہو رضی اللہ عنہ؟ کیا اس مجلس میں کعب ہے؟ تو کعب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا امیر المومنین میں اس مجلس میں ہوں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے کعب میرے بھائی، تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی کئی آیتوں کی تفسیر سیکھی ہے، ذرا ہمیں یہ بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو فرمایا کہ ہم جہنمیوں کو جہنم میں جلائیں گے، کو نیا چمڑا دیں گے، تو کیا تم نے کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے تعلق سے کچھ سیکھا ہے؟ اس آیت کی تفسیر کے تعلق سے کتنے مرتبہ کیا ہوگا؟ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے امیر المومنین، بے شک میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر سیکھی ہے. کہا کیا؟ اللہ اکبر. حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم میں ڈالے گا، ان کو جلائے گا، پھر سے ان کو نیا چمڑا دے گا تاکہ ان کو درد کا احساس ہو. کہتے ہیں 6000 مرتبہ نیا چمڑا دے گا اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. یعنی 6000 مرتبہ ایک دن میں اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جلائے گا اور ان کو نیا چمڑا دے گا. آپ جانتے ہیں اللہ کی قسم ہے کتنے غیر مسلمان سائنٹسٹ ایسے تھے جب اس آیت کو پڑھا، غور و فکر کیا، اللہ کی قسم ان کی دنیا بدل گئی، ان کی آخرت بدل گئی انشاءاللہ، اور انہوں نے اسلام قبول کیا. ان کی دل کی کیفیات بدل گئی. اس میں ایک مثال آپ دیکھیے، پروفیسر تتھاگت تیجا سین، یہ بڑے مشہور سائنٹسٹ ہیں الحمدللہ. یہ تھائی لینڈ میں چانگ مائی یونیورسٹی جو ہے وہاں کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے، اور وہ ریسرچ کر رہے تھے کس پر؟ پین ریسپٹرز پر. وہ ایکسپرٹ، ہی از ون آف دا ایکسپرٹس، ایکسپرٹ ہے وہ، پین ریسپٹر پہ ریسرچ کر رہے ہیں. کیونکہ سائنس کا ماننا تھا پہلے کہ انسان کے جسم میں کہیں پر بھی چوٹ لگتی ہے تو اس کا دماغ اس کو بتلاتا ہے کہ چوٹ کہاں پر لگی ہے. تو سائنٹسٹ جو تھے لیڈ بائی پروفیسر تتھاگت تیجا سین، وہ ایک ٹیم تھی سائنٹسٹ کی، وہ اس بات پہ ریسرچ کر رہے تھے کیا واقعی ایسا ہے کہ نہیں ہے. میرے بھائیو، جب وہ پروفیسر تتھاگت تیجا سین کہتے ہیں کہ جب میں قرآن مجید کی اس آیت پہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 56 پہ پہنچا، اور آپ حیران ہوں گے وہ مسلمان نہیں تھے، وہ عیسائی تھے. ہی از اے کرسچن. کرسچن قرآن پڑھتا ہے؟ ریلی؟ عیسائی قرآن کیوں پڑھے گا بھائی؟ وہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتے ہیں، عربک ان کو نہیں آتی ہے، وہ ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں قرآن کا. لیکن کوشچن ہے کیوں پڑھتے ہیں؟ ان کے ساتھ کیا ہوا ہم دیکھیں گے، لیکن پڑھتے کیوں ہیں وہ؟ سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم ظاہر کریں گے ان پر، وہ مانیں گے اس بات کو، تسلیم کریں گے یہی حق ہے.
یہ جانتے ہیں الحمدللہ یہ حق ہے, یہ قرآن حق ہے. افسوس کی بات ہے ہم مسلمان اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے آج. کہتے ہیں جب میں اس آیت میں پہنچا جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم پھر سے نیا چمڑا دیں گے تاکہ درد کا احساس ہو, پھر ان کا چمڑا جھلس جائے گا, اگین ایک فریش اسکن دیں گے تاکہ ان کو درد کا احساس ہو, تو وہ کہتے ہیں آٹومیٹکلی میرے دماغ میں اسٹرائک کرتا ہے کہ لگتا ہے کہ درد کا اور چمڑے سے ضرور نہ ضرور کوئی تعلق ہے. اللہ اکبر. افلا یتدبرون القرآن, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 82 میں, کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ضرور کچھ نہ کچھ, پروفیسر تتھاگت تیجس سنگھ کہتے ہیں ضرور کچھ نہ کچھ چمڑے میں اور درد سے کوئی ضرور کچھ تعلق ہے. کہتے ہیں میں فوراً اپنے لیبارٹری میں آتا ہوں, چیک کرتا ہوں. اللہ اکبر. جانتے ہیں انہوں نے کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کیا پایا کہ ہمارے پورے جسم میں, ہمارے پورے اسکن کے اندر پین ریسیپٹرز پھیلے ہوئے ہیں, لہٰذا جہاں کہیں بھی چوٹ لگتی ہے وہاں کا پین ریسیپٹرز ایکٹیو ہوتا ہے اور وہ سگنل دیتا ہے ہمارے دماغ کو کہ چوٹ کہاں لگی ہے. تو پتہ یہ چلا, ثابت یہ ہوا کہ قرآن مجید سے الحمدللہ کہ یہ سائنس مانی اس وقت کہ برین نہیں بتلاتا ہے, دماغ نہیں بتلاتا ہے کہاں چوٹ لگی ہے, درد کہاں ہوا, نہیں, وہاں کا پین ریسیپٹر ایکٹیو ہوتا ہے. اسی لیے جب بعض لوگ جل جاتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس ان کو لے جایا جاتا ہے تو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں, ایک پن لے کر کے اس آدمی, جلے ہوئے آدمی کو پوک کرتے ہیں, اس کو چبھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو درد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. اگر وہ کہتا ہے, وہ آدمی, وہ پیشنٹ جو جلا ہوا ہے, کہ ہاں ڈاکٹر صاحب مجھے درد ہو رہا ہے, وہ ڈاکٹر خوش ہو جاتا ہے. درد پہ کیوں خوش ہوگا؟ اس لیے ڈاکٹر اس لیے خوش ہوتا ہے کیونکہ ڈاکٹر سمجھ جاتا ہے کہ یہ ڈیپ برن نہیں ہے بلکہ پوری طریقے سے انسان اس کا اندرونی پین ریسیپٹر جلا نہیں, وہ خوش ہو جاتا ہے. لیکن جب وہ ڈاکٹر پوچھتا ہے پن چبھانے کے بعد کہ آپ کو درد محسوس ہوا, وہ کہتا ہے مجھے درد محسوس نہیں ہوا, تو ڈاکٹر سمجھ جاتا ہے کہ اس کے پین ریسیپٹر جل چکے ہیں اور یہ بہت ہی سیریس اور کریٹیکل ایشو ہے اور ڈیپ برن ہے. اللہ اکبر. پروفیسر تتھاگت تیجس سنگھ کہتے ہیں کہ ہم سائنٹسٹوں کی ایک ٹیم کئی سال سے ان پر, پین ریسیپٹر پر ریسرچ کر رہے تھے, ہم پتہ نہیں لگا سکے. اتنی بڑی بڑی مشین, اتنی بڑی بڑی ایجادات, اتنے بڑے بڑے اکوپمنٹس ہمارے پاس ہے, پھر بھی ہم کچھ نہیں جان سکے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1400 سال پہلے ایک ایسے نبی پر جو ان لیٹرڈ ہے, جو کہ امی ہے, جو نہ لکھ سکتے ہیں نہ ہی دیکھ کر کے پڑھ سکتے ہیں, ہاؤ از اٹ پاسبل, یہ کیسے پاسبل ہے؟ نہ اس زمانے میں سائنس ہے, نہ اس زمانے میں ٹیکنالوجی ہے, یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک ان لیٹرڈ پروفٹ سائنس کی اتنی باریکی بات کہے گا؟ وہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اور الحمدللہ اسلام قبول کر لیا. آپ دیکھیے ان آیتوں کو پڑھ کر کے غیر مسلموں کی دنیا بدل جاتی ہے. اللہ اکبر. ہماری دنیا کیوں نہیں بدل رہی ہے؟ میں نے آپ کو وجہ بتلایا, ہم پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں, کیونکہ شاید ہم یہ سنتے ہوا ہے کہ ہم قرآن سمجھ نہیں سکتے. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قمر میں, سورہ نمبر 54 آیت نمبر 4 جگہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آیت نمبر 17, آیت نمبر 22, آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 40. سورہ قمر میں سورہ نمبر 54 4 جگہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے اس قرآن کو اتارا اور آسان بنایا, کس لیے؟ تاکہ تم سمجھ سکو. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں تاکہ تم سمجھ سکو. اس لیے اس قرآن کو ہم کو سمجھنا ہے, اس کو پڑھنا ہے. جس لینگویج میں آپ سمجھتے ہیں, اردو, انگلش, مراٹھی, تیلگو, کناڈا, جس لینگویج میں آپ سمجھتے ہیں, الحمدللہ قرآن مجید کا ترجمہ موجود ہے, اس کو اٹھائیے, پڑھیے اور سیکھیے. الحمدللہ آپ دیکھیے کس طریقے سے یہ غیر مسلمان سائنٹسٹ الحمدللہ آیات پڑھتے ہیں اور قرآن پر ریسرچ کرتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان پہ حق کو واضح کر دیتا ہے. کچھ قبول کرتے ہیں حق کو, کچھ نہیں قبول کرتے. قبول کرے یا نہ کر کے, لیکن دنیا کو ایک ایجادات دے سکتے ہیں. یہ تو ہماری کتاب ہے نا. الحمدللہ قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. ہم مسلمان اس کو کیوں نہیں پڑھ رہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں اس کو؟ عتبہ بن ربیعہ پر ایسی ہیبت طاری ہو گئی ہے. سورہ فصلت کی آیت نمبر 13, سنتا ہے زاروں کا تار ہوتا ہے, واپس چلاتا ہے. مشرکین مکہ نے پوچھا کیا ہوا, تم بھی ہار گئے, مان بیٹھے کیا؟ عتبہ بن ربیعہ کہتے ہیں سن لو, میں مکہ کے بڑے شاعروں میں سے ہوں, لیکن یاد رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پڑھتے ہیں اس کے مثل, اس جیسا جواب کوئی نہیں لا سکتا ہے. اور علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ پر سورہ کوثر, سورہ نمبر 108 آیت نمبر 1, 2, 3, چھوٹی سورت ہے قرآن مجید کی, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اس سورت کو خانہ کعبہ پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ٹانگ دیا. صبح ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے نیچے لکھا تھا ما ھذا قول البشر, یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے, یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے, یہ تو رب العالمین کا کلام ہے. الحمدللہ جس نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اس قرآن مجید, کیونکہ یہ معجزہ ہے.
اب देखिए एक बड़ा माहिर उतबा बिन रबिया हार बैठा, अपने घुटने टेक दिए कि नहीं, मैं इसका जवाब नहीं ला सकता हूं। मुशरिकीन मक्का दूसरे के पास गए, कौन? वलीद बिन मुगीरा। ये वलीद बिन मुगीरा कौन है? ये खालिद इब्न वलीद रदियल्लाहु अन्हु के वालिद है। खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु मुसलमान हुए अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके वालिद वलीद बिन मुगीरा इस्लाम कबूल नहीं किए थे। लेकिन वलीद बिन मुगीरा बड़े शायरों में से थे, बड़े पोएट थे, बड़े माहिर थे, जबान के बड़े माहिर आदमी। पूरे लोग अबू जहल वगैरह सब उनके पास गए और कहा कि ए वलीद बिन मुगीरा, हम तुम्हारी सारी फाइनेंशियल थिंग्स का, सारी फाइनेंशियल चीजों का हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम मक्के वाली जिम्मेदारी लेते हैं। तुम्हारे जितने अखराजात आते हैं, घर के हैं, बिजनेस के जो भी है, वो सब हम देखेंगे, हम उसको पूरा करेंगे, हम उसको मुहैया करेंगे। तुम बस एक काम करो, तुम्हारे पास एक टैलेंट है। वो टैलेंट क्या है? तुम जबान बड़ी अच्छी जानते हो, तुम अशार बड़े अच्छे पढ़ते हो, तुम्हें बड़े अच्छे कलाम आते हैं, लिहाजा तुम पूरी ताकत, अपनी एनर्जी एनर्जी इस बात पर सर्फ कर दो कि तुम सिर्फ और सिर्फ पूरी ताकत लगा दो कि मोहम्मद जो कलाम पढ़ रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका जवाब दो। बस बाकी सारी चीजों की जिम्मेदारी हम लेते हैं तुम्हारी। आप जानते हैं वलीद बिन मुगीरा ने क्या कहा? तारीखी जुमले उसने कहे, अल्लाहु अकबर। उसने कहा कि ऐ मक्का के लोगों, तुम जानते हो कि इस सरजमीन मक्का में मैं सबसे बड़ा शायर, सबसे बड़ा पोएट हूं। मुझे जो करना है करने को कहोगे, मैं करने को तैयार हूं, सिवाय एक चीज के। वो क्या? मुझसे ये मुतालबा मत करो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कलाम को पढ़ रहे हैं, किसको? कुरान को, जिस मौजिजे को अल्लाह के नबी लेकर के आए, जिस मौजिजे को अल्लाह के नबी से हम पढ़ते हैं, तुम मुझसे ये मुतालबा मत करो कि मैं उसका जवाब दे सकूं। क्यों? मैं उस कलाम का जवाब नहीं दे सकता हूं। अल्लाहु अकबर। घुटने टेक दिए उसने। इसी को कहते हैं मौजिजा मेरे भाई, जिसके सामने इंसान घुटने टेक दे। आप देखिए एक्सपर्ट है फील्ड का, घुटने टेक दिए, नहीं ला सकता हूं मैं इस कलाम जैसा। अबू लहब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा है, इस्लाम से बहुत नफरत करते हैं। अल्लाहु अकबर। काम क्या है? जहां कहीं भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं, पीछे पीछे वो जाते हैं अबू लहब। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे भी बात करते हैं, जिसको भी इस्लाम की दावत देते हैं, कुरान मजीद सिखाते हैं, सुनाते हैं, जब वो आदमी चला जाता है तो अबू लहब उसके पास जाता है और क्या कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे क्या कह रहे थे? सुनो, अगर वो कह रहे थे ये दिन है तो कहो रात है, अगर वो कह रहे थे रात है तो कहो दिन है। अबू लहब कहता है कि अगर वो कह रहे थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये चीज उजली है, व्हाइट है, तो नहीं, ये ब्लैक है। अगर वो कह रहे थे ये चीज ब्लैक है तो तुम कहो व्हाइट है। आप देख रहे हैं, उनका काम ही यही था अबू लहब का, कि जो कुछ भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ये ठीक उसके उल्टा करता है, ठीक उल्टा। इस चीज को याद रखिए, जहन में रखिए जरा। हम देखेंगे कुरान कैसे मौजज़ा है, उनके वाकये से अल्हम्दुलिल्लाह साबित होगा इंशाअल्लाह। जो चीज भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ठीक उसका उल्टा अबू लहब बोलते थे। अगर बोलते हैं ब्लैक है तो बोलो व्हाइट, दिन है तो बोलो रात। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह लहब सूरह नंबर 111 नाजिल की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि अबू लहब कभी भी मुसलमान नहीं बनेंगे, अबू लहब जन्नत में नहीं जा सकेंगे, इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, अबू लहब विल नेवर बिकम अ मुस्लिम। आप सोचिए, एक आदमी जिसका काम क्या है, गौर करिए जरा, जिसका काम यह है कि जो कुछ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं उसके ठीक उल्टा बोलना है। अगर दिन है तो रात, ब्लैक है तो व्हाइट। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं ये ब्लैक है, नहीं ये व्हाइट है, जिसका काम ही यही है। अल्लाह ताला ने आयतें नाजिल की क्या? कि अबू लहब कभी भी मुसलमान नहीं बन सकते हैं। तो क्या मौजज़ा है इस बात में? अल्लाहु अकबर। बहुत आसान था। अबू लहब इन आयतों को सुन रहा है, सहाबा पढ़ रहे थे, सुनता था, अल्लाह के नबी से पढ़ते थे, सुनता था। उसको सिर्फ एक काम करना था, वो क्या? अबू लहब कभी मुसलमान नहीं बन सकते हैं, ये अल्फाज नाजिल हुए। अल्लाहु अकबर। उसको सिर्फ नहीं हटा देना था। अबू लहब कहता मैं मुसलमान हो गया हूं। अगर सिर्फ वो ये कह देता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे साबित हो जाते, नऊजुबिल्लाह, कुरान मजीद नऊजुबिल्लाह झूठा साबित हो जाता, उसकी बात साबित हो जाती। और इस सूरह के नाजिल होने के 10 साल तक अबू लहब जिंदा रहा। जरा गौर करिए, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह बात कैसे पता होगी? नंबर 1 कि अबू लहब इस सूरत के नाजिल होने के बाद 10 साल तक जिंदा रहेंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना श्योर कैसे हो सकते हैं, कैसे इतना श्योर हो सकते हैं कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कलाम को लाया है, इस मौजज़े को खुद से अगर गढ़ा है, नऊजुबिल्लाह, अगर जो बाज लोग एतराज़ात करते हैं, तो कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह सकते हैं
کہ ابو لہب اسلام قبول نہیں کرے گا؟ کون جس کا کام یہ تھا کہ جو کچھ اللہ کے نبی کہے اس کو الٹا کہو؟ اگر صرف وہ یہ کہہ دیتا اللہ اکبر کہ میں مسلمان ہو گیا، وہ جھوٹ میں ہی بولنے کے لیے کہہ دیتا، فار دا سیک آف آرگومنٹ ہی کہہ دیتا، قرآن غلط ثابت ہوتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلط ثابت ہو جاتے۔ امیجن کریے ابو لہب نے خود اس پروفیسی کو، اس پیشن گوئی کو 10 سال تک اپنے حیات میں الحمدللہ ثابت کیا ہے، خود ابو لہب نے، کیا کبھی مسلمان ابو لہب نہیں بنے گا، اور اس کی موت بھی کفر کی حالت میں ہوئی الحمدللہ، جو ثابت ہوتا ہے کہ قرآن ایک معجزہ ہے، قرآن اللہ کے طرف سے ہے، کیونکہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لایا اور لکھا ہوتا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اللہ کے نبی سے کیسے اتنا شیئر ہو سکتے تھے؟ اور آسان تھا نا ابو لہب کے لیے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا۔ اسی لیے سر ولیم میور کہتے ہیں کہ پوری اس سرزمین پر، چاہے وہ بائبل ہو، تالمود ہو، قرآن ہو، کوئی بھی کتاب آپ لے لیں، ویدا ہو، بائبل ہو، گیتا ہو، کوئی سی کتاب لیجئے، سر ولیم میور کہتے ہیں، جو ایک عیسائی ہیں، کہتے ہیں کہ اگر پاسٹ 12 سینچریز میں، ابھی 14 سینچریز ہو گیا، 14-15 سینچریز ہو گیا، پاسٹ 12 سینچریز میں ان کی یہ سٹیٹمنٹ ہے، اگر کسی کتاب نے if any book has maintained its purity for the last 14 centuries or 12 centuries, it is the glorious Quran۔ اگر کسی کتاب نے اپنی اوریجنل فارم کو، اپنے اوریجنل پیورٹی کو باقی رکھا ہے، تو وہ کون ہے؟ گلوریس قرآن ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قرآن مجید میں کئی جگہوں پر کہتے ہیں کہ اللہ ہی نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کو لکھا ہے، اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کچھ جانتے تھے جب تک اللہ تعالیٰ نے اپنی آیاتوں کو اس پر نہیں بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ کئی جگہ پر قرآن مجید میں فرماتے ہیں یہ کلام اللہ کی طرف سے ہے۔ چند مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں قرآن مجید سے، آپ پڑھیں گے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 19 اور آیت نمبر 92، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3، سورہ طہ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 113، سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 6، سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 1، 2 اور 3، سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 1، 2 اور 3، سورہ الزمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 1، سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 2، سورہ جاشیہ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 2، سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3، سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 76 to 80، اور سورہ انسان سورہ نمبر 76 آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ اکبر، اتنی جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور ناظرین، اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو چلا، اب انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم پھر آپ سے ملاقات کریں گے اور اپنی باتوں کو آگے بڑھائیں گے، اور دیکھیں گے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ سے ہم یونیورس کے تعلق سے چند باتیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور کائنات میں غور و فکر کرنے کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور کتنے سائنٹسٹوں نے کیا کیا پروف کیا ہے قرآن مجید سے، ہم وہ انشاءاللہ اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔